अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 23 ता 29 दिसंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। लगभग ये आखिरी हफ़्ता ही कंसीडर होगा क्योंकि 29 के बाद फिर अगला हफ़्ता 2 दिन के लिए तो आपको पता ही है कि वीकेंड में शामिल हो जाएगा। तो इस हफ़्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो है सूरज ग्रहण। अब ये सूरज ग्रहण जो है ये क्या क्या क़यामतें ढाएगा उसके बारे में तो अपडेट कर देंगे हम, सारा कुछ आप तक पहुंच जाएगा तफसीली तौर पे। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये इसका सिलसिला कब तक होगा। ये सुबह जो है आपके लिए आएगा 26 दिसंबर को जुमेरात वाले दिन सुबह 7:29 और 53 लगभग 7:30 बजे शुरू होगा। और इसका जो एक उरूज का टाइम होता है वो भी अक्सर लोग पूछते हैं, तो वो 10:17-18 पे आएगा। और उसके बाद इसका इख्तिताम जो है वो 1:06 पे है। तो ये बहुत अहम जो है वो सूरज ग्रहण है, साल का भी आखिरी है। और इसके साथ साथ बाकी जो स्टार पोजीशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ख़तरनाक है, लेकिन है तो अल्लाह का निज़ाम कुदरत का। और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। इस वक्त तो आपको बताना यह था कि ये जो ग्रहण है, अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि एक तो ड्यूरिंग जो ग्रहण का टाइम होता है उसके दौरान में नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा अदा किए जाते हैं, सदक़ात अदा किए जाते हैं, इस्तग़फ़ार ज़्यादा की जाती है या कुरान पाक की तिलावत की जाती है। और कुछ लोग जिनको ऐसे मौक़े नहीं मिलते, टाइम नहीं होता जिनके पास, उनकी मसरूफ़ियत ज़्यादा हैं, तो वो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह इसका विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें अपना इस्म आज़म याद है तो वो अपने इस्म आज़म को जो है उसकी तकरार कसरत से कर सकते हैं ताकि पीसफुल भी रहे। और बाकी जो और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये कि नए काम का आगाज़ नहीं करना है। अगर ट्रैफिक में है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको। रिस्की एलिमेंट जितने भी हैं कि अगर आप स्टेयर हैं, डाउन स्टेयर हैं, या ख़ास तौर पे आप किचन में काम कर रहे हैं, कोई फायर इंसिडेंट ना हो जाए, छुरी वगैरह से, पानी से रिलेटेड, ये ख़तरे की जो चीज़ें इनमें एहतियात की जाती है। इससे आगे ये किताब आपके सितारे 2020, तो ये 2020 जिन लोगों ने खेलना है उनको चाहिए कि इसकी पूरी तैयारी करने के लिए ये सिलेबस आपके सामने, इसको देखिएगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। तो उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कुछ आपको मिल सकता है। इसमें जो चीज़ें हैं ज़रूरी, उनमें आपका सबसे पहले तो आपके ओवरऑल एक 2020 का आपके स्टार के मुताबिक जो उसका ओवरऑल जो लेंगे ओवरव्यू होगा। इसके बाद आपका करियर होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ट्रैवलिंग होगी, एजुकेशन होगी, और आपके प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, ज़वाजी जो है ना वो तलखियाँ, खुशियाँ, गमियाँ, सारा उसके बारे में अशारतन या क्लियर कट जिस भी अंदाज में होगा ज़रूर बताया गया होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी तल्ख़ होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, वरना पढ़ने वाले का दिल टूट जाता है। और अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ होगा मेरे बारे में जब कोई एक शॉकिंग हो जाए तो इसमें यह है कि अगर आपको फिर हर महीने का इसमें है, और महीने में कौन से आपको पॉजिटिव दिन, आपके कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से दिन जो आपके लिए एहतियात तलब हैं, पैसे के लिए ज़्यादा फेवरेबल कौन से दिन हैं, और ट्रैवलिंग के लिए कौन से हैं, प्यार मोहब्बत के लिए कौन से अच्छे दिन हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें तफसील से हैं। और इसका ये सारी बातें करने के बाद इसको मंगवाने का तरीका, मेरा जायज़ कैश का जो नंबर है 030040818787, ये मोबी कैश या जायज़ कैश का भी अकाउंट नंबर है। इसमें 350 रुपये भिजवाइएगा, अपना एड्रेस और अपना नाम याद से, उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपको किताब घर बैठे मिल जाएगी। चूँकि मुख्तलिफ शहरों से हो रहा है कि वहाँ किताब ख़त्म हो चुकी है, कुछ लोगों के पास अब अवेलेबल नहीं है, तो ये ज़रा मुश्किल हो रही है। वो बेचारे फिर परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट एक बात कर रहा हूँ कि आप इतना तरद्दुद ना करें, तो आप डायरेक्ट कर लें, आपको किताब घर बैठे मिल जाएगी। तो इसके बाद अब शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ़्ता। और हफ़्ता शुरू करने से पहले हस्ब मामूल नए आने वाले दोस्त अहबाब से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल के आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि आप तक पहुंचता रहे। और अगर एक नई बात एक छोटी सी ऐड करूंगा कि जितना मुमकिन हो सके, अगर आपके कोई ग्रुप हैं या आपके बाकी जो हल्का अहबाब है, तो उसमें इसको शेयर कर दिया करें
ताकि ये इल्म का फैलाव है, और ये सारा ईमान का हिस्सा नहीं है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में कभी भी इसको मज़हब की तरफ, शरीयत की तरफ मत ले जाया करें। ये एक नॉलेज है, जिस तरह बाकी नॉलेज है उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हम करते हैं, इसी तरह से ये भी नॉलेज है। तो शुरू करते हैं। मौजूदा हफ्ता बुर्ज हमल एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा मरीख जो है वो हस्ब मामूल ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद है, और जिसकी वजह से आपको अपने विरासती मामलात निपटाने के अलावा अपने इंश्योरेंस वगैरह या बाकी जो क्लेम है, कुछ लेन देन के मामलात हैं, कुछ मामलात रुके हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मुख्तलिफ अदारों से मुतल्लिक़ जो आपके वाजबात हैं उनकी अदायगी के लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ से रिकवरी हो सकेगी। और इसके साथ साथ अगर आपने जॉइंट वेंचर कुछ काम किया हुआ, यानी मुश्तरका जो कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं पार्टनरशिप बेस्ड पे, तो उसमें अगर आप डेफिनेट जब मुश्तरका मफादात के हामिल काम होते हैं तो उसमें फ़ायदे भी दोनों के एक जैसे ही होते हैं। तो ऐसा कोई काम अगर आपने शुरू किया हुआ है तो यकीनन उसमें भी आपकी मुआवनत होगी, आपका साथ आपका ये स्टार जो है मरीख दे सकेगा। इसके साथ जो अहम चीज़ है वो है मुश्तरी ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद है, और चूँकि अभी तो असरात अपने दिखा रहा है, तो इसकी वजह से आपको अपना कारोबार आगे बढ़ाना मुमकिन हो सकेगा, अपने करियर में तरक्की के लिए और दूसरों से आगे निकलने के लिए मौक़े जो हैं उनका जो है वो सिलसिला, उनका अरेंजमेंट, उनके लिए कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपको बहुत सारी इसमें तरक्की मिल सकती है, बेहतरी आपके सामने आ सकती है। 23 दिसंबर को मरीख और प्लूटो जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसकी बिना पर आपको अपने मरासम की तजदीद करने के अलावा अपने जारी मामलात में पहले से पैदाशुदा जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर करना भी मुमकिन हो सकेगा। 26 दिसंबर को आपके ज़ायचे के 10वें घर में सूरज ग्रहण होगा। अब ये जहन में रखिएगा कि 10वें घर में एरीज़ वालों के आएगा ये सूरज ग्रहण जो है, इसके मनफी असरात जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, और मनफी असरात इस तरह से कि आपको ज़्यादा मुतात हो जाना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको अपने माली जो मुआहदे हैं, फाइनेंशियल जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, उनको फाइनल करना, उनको हतमी शक्ल देना जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगी। अपने कारोबारी मामलात और करियर से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनको भी बगौर देखना होगा, जज्बातियत से गुरेज करना होगा। अपने मामलात की अदायगी जो है, जो भी आपका रूटीन वर्क है उसकी अदायगी जारी रखना होगी, उसमें कोई सुस्ती या कमी नहीं आना चाहिए। और इस दौरान अगर कोई भी सुस्ती आती है, लापरवाही आप में आती है, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, रूटीन से ज़्यादा जो है ना उसका लॉस होगा। जो रूटीन में अगर कर लें तो हो जाता है, बचत हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं होगी। तो इसलिए, और इसके अलावा जो एक चीज़ और है जो है एरीज़ वालों के लिए, जो कि मार्स के अंडर है, तो इनको जिनसे मुखालिफ के जो अफराद हैं उनसे कुछ हर मुमकिन तौर पर दूर रहना होगा, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, इल्ज़ामात आ सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, वट जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स इंसानों के साथ होते हैं वो जिनसे मुखालिफ से ज़रा थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये ग्रहण वरना काम ख़राब करेगा। अब ग्रहण के जो मनफी असरात से बचाव के लिए आपको करना क्या है कि दौरान ग्रहण आपको 2 रकत जो नमाज कुसूफ़ है, यानी सूरज ग्रहण, अब कुसूफ़ भूल जाता है तो आप नियत कर लीजिएगा, अल्लाह को सारी ज़बानों का पता है, और ये आप जब अदा करेंगे उसके साथ साथ सदक़ात हैं, ये एडवांस भी आप दे सकते हैं और ड्यूरिंग ग्रहण भी दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो इसके अलावा इस्तग़फ़ार या बाकी जो, जैसे मैं पहले बता चुका, तो उसके साथ साथ अगर आपको अपने इस्म आज़म पता है तो अपने इस्म आज़म की जो तकरार है वो ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, उसमें कमी नहीं आने दीजिएगा, ताकि आप ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे महफूज रह सकें। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 10वें घर यानी इज़्ज़त वाले घर में मौजूद होगा। इसको बैतुल इज़्ज़त भी कहा जाता है, इज़्ज़त का घर जो है, जिसकी वजह से आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, तरक्की के मनसूबों का निफाज करना, अपने कारोबार में बेहतरी लाना और बेहतरी लाने के लिए अमली इक़दाम करना, प्रैक्टिकल एक्शन करना जो है, उसमें आपको खासी आसानी होगी, सहूलतें मिल सकेंगी। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनका अरेंजमेंट आसानी से हो जाएगा। होता है कि आदमी सोचता है कि मैं ये कर लूँ, जब उठता है देखता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कम है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो कैसे कर लेगा, ऐसा नहीं है यहाँ। लेकिन इनकी जो है, और इस दौरान अगर कोई नया कारोबारी मुआहदा भी आएगा तो वो भी आप कर सकेंगे, उसमें भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। 23 दिसंबर को ज़ोहरा और यूरेनस की तरबीह का आगाज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी सोचें उलझाव का शिकार होंगी।
ذہنی طور پر غیر ضروری خیالات جو ہیں وہ آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے جاری کئی قسم کے جو کام ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں ان میں الجھن جو ہے محسوس ہو سکتی ہے. اگر الجھنیں آئیں گی ذہنی طور پہ آپ تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار ہوں گے، فرسٹریٹڈ ہوں گے، فرسٹ کریٹ ہو جاتی ہے، ایسے الجھن سی آ جاتی ہے جب تو اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ کے ریکوائرڈ جو ہیں رزلٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے، مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے، یا آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکے گا. اس لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، مکمل توجہ سے اپنے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانا ہوگا، اپنے فرائض کی ادائیگی مکمل توجہ سے لگن کے ساتھ کرنا پڑے گی. 26 دسمبر کو ظاہر ہے کہ 9ویں گھر میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے جو افراد ہیں ان کے سفر میں رکاوٹیں جنم لے سکتی ہیں، جن کی وجہ سے ذہنی کوفت ہو سکتی ہے، ایچنگ ہو سکتی ہے، کچیچیاں چڑھ سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جبکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی طالب علم حضرات ہیں، ان کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کی جانب توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے زیادہ ہے کہ اس دوران وہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی کہیں بھی چیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بظاہر تو ان کو لگے گا کہ شاید ان کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. جیسے زلزلہ تو آگے چلا جاتا ہے، اس کے آفٹر شاک جو ہیں وہ بہت دیر تک محسوس ہوتا رہتا ہے. اور اس دوران کوئی اگر مسئلہ ہوگا تو یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ حضرات ہیں ان کے لیے ان کو بعد میں اس کا جو ہے نا وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ان کو احساس ہوگا کہ کام خراب ہو گیا. تو گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے 2 رکعت نماز کسوف پڑھیے گا، صدقات کی ادائیگی دیجیے گا، صدقات دیجیے گا یا ادائیگی کر لیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسم اعظم کی تکرار جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہیے گا، یا اس کو مسلسل کرتے رہیے گا جب تک کہ ٹائم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور آج کل جب یہ ختم ہوگا تو تقریباً اس کے بعد ظہر کی جو نماز شروع ہو جائے گی، ٹائم شروع ہو جائے گا ظہر کا. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا تاکہ آپ گرہن کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم سارہ عطارد ذائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا، اور مشتری بھی ذائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے اپنے سات اثرات کی وجہ سے آپ کے مشترکہ بنیادوں پر استوار جو کاروباری معاملات ہیں ان کو آپ کے لیے فائدہ مند بنا سکے گا، بلکہ فائدہ مند بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے وراثتی معاملات جو ان کو حل کرنے، اور پہلے سے جو چلے آ رہے لین دین کے کچھ معاملات ہیں جیسے جائیداد وغیرہ کی ہوتی ہے، باقی جو کچھ چیزیں آتی ہیں سامنے، اس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کی تقسیم جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے سب کو مطمئن کر کے ایک مسئلے کا حل نکالنے میں آپ کو جو ستاروں کی مدد مل سکے گی. اور یہ سارا کام جو ہے وہ باہمی افہام و تفہیم سے ہوگا، یعنی ہر ایک کی رضامندی سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ نہیں بس میں نے یہ کر دیا تو دوسرے بھائی جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مل کے ہوگا اجتماعی شکل میں. جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کام کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو کامیابی مل سکے گی. اس کے علاوہ آپ کے جو مشترکہ معاملات ہیں ان میں اپنے آپ کو مفادات کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ آگاہی مل سکے گی، اویئرنیس ہو جائے گی. اور آپ کے جو شریکہ کار ہیں، یعنی جو آپ کا کاروباری پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، یا شریک حیات جو لائف پارٹنر ہے، ان کے ساتھ آپ اپنے روابط کو، اپنے تعلقات کو زیادہ جو ہے مضبوط بنا سکیں گے. آپ کی کوارڈینیشن اچھی ہو جائے گی، آپ کی سوچیں ایک ہی پوائنٹ پر فوکس ہوں گے، ایک جیسے کام کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے. دل میں جو غصہ ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ 8ویں گھر میں 26 دسمبر کو جو سورج گرہن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے وراثتی جو معاملات ہیں، یا انشورنس ہے، کلیم ہے، کہیں سے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو کوئی واجبات ہیں، یا کہیں سے آپ کی ریکوری رکی ہوئی تھی، تو وہاں سے آپ کو جو رقوم کی وصولی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے امور جو ہیں وہ سلجھ سکتے ہیں. جبکہ لین دین کے اگر کوئی دیگر مسائل بھی چل رہے تھے تو وہ بھی بخوبی انجام کو پہنچ جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے. لیکن آپ کو گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے 2 رکعت نماز کسوف پڑھنا ہوگی، صدقات کی ادائیگی کرنا ہوگی، اور اسم اعظم کی تکرار کرتے رہنا ہوگی. اس سے آپ کو منفی اثرات سے بچاؤ میں بہت زیادہ مدد مل سکے گی. برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ قمر موجودہ ہفتے میں 23 دسمبر کو برج عقرب میں ہوگا، جس کی وجہ سے مرتب ہونے والے انتہائی منفی اثرات سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 26، 27 اور 28 دسمبر کو قمر کی پوزیشن جو انتہائی کمزور ہوگی،
इसके अलावा 26 दिसंबर को ज़ायचा के 7वें घर में सूरज ग्रहण भी होगा और 7 दीगर स्टार जो हैं वो भी उसके साथ ही उनका भी इज्तिमा हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपको अपने शराकती मामलात को आगे बढ़ाने और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में बहुत ज़्यादा मुहताज़ रहने की कोशिश करना होगी, जबकि अज़वाजी ताल्लुकात के बारे में भी एहतियाती तदाबीर से काम लेना होगा, वरना ये जहाँ जहाँ जो है पार्टनरशिप के मामलात हैं, दूसरों से रिलेटेड हैं, या जहाँ जहाँ आप इकट्ठे काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ गड़बड़ हो सकती है और ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, तो इसलिए बी केयरफुल। मनफी असरात से बचाव के लिए आपको यकीनन सदक़ात का सहारा लेना होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत से तो बिल्कुल हराम समझिए, कोई नया काम शुरू नहीं है आपको करना, उसके लिए बिल्कुल रुक जाइएगा। माली लेन देन से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान के जो अंदेशे आते हैं, सामने आते हैं, वो हकीकत भी बन सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 रकत नमाज कुसूफ की अदायगी कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की जो तकरार जारी रखिएगा, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा जो भी जो है ना विर्द कर सकते हैं, कोई उसके अलावा कोई अमल कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं अपने आप को पीसफुल करने के लिए ज़रूर कीजिएगा। जो आपका दिमाग का है, बल्कि वो कहते हैं जो आपका दिल का है, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। ये टाइम बहुत अच्छा है इस सेंस में कि यहाँ जब अल्लाह की तरफ आपकी रग़बत होती है, जब आप अल्लाह की तरफ चलते हैं, अल्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो यकीनन मंजिलें बड़ी आसान हो जाती हैं। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो रूहानी तौर पे आपको बहुत सारी रुकावटों से निजात मिल जाती है और ज़िंदगी का पिछला फेज़ तो डेफिनेट आपका वाइंड अप होगा, नया फेज़ शुरू होगा, तो फिर यकीनन नए फेज़ में अच्छी बातें सामने आती, ज़्यादातर अच्छी बातें सामने आती हैं। बुर्ज असद लिव मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 6ठे घर में मौजूद होगा, जबकि मुश्तरी पहले से ही यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से मुयस्सर आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, साथ तवानाई, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको मनसूबाबंदी कर लेना चाहिए। आपकी सेहत में बेहतरी आने के अलावा आपकी मुलाजमत जो है, यानी मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं, यकीनन उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी तरक्की के इम्कानात सामने आ सकते हैं। मुलाजमत की तलाश करने वाले अफराद को मुलाजमत के बेहतर मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं और मुमकिन तौर पर उन्हें हस्ब मंशा मुलाजमत भी मिल सकती है। 25 और 26 दिसंबर को शम्स और यूरेनस जो हैं वो तस्लीस बना रहे हैं। ये जो ट्राइन है, इसके असरात आप में नित नए तजर्बात करने की जो सोच पैदा करेंगे। आप यानी एक तो एक्टिव होता है बंदा, अब हो सकता है कि आप ओवर एक्टिव हों, सुपर एक्टिव नहीं होना प्लीज़, तो काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये एहतियात तलब चीज़ें, इनमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसी चीज़ें जो है उनको अप्लाई करना है, आपको अपनी सोचों को आगे लेके चलना होगा जो बहुत दिनों से आपके चल रही। इस यहाँ चूँकि आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपके अंदर तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो नुमायाँ होंगी, तख्लीकी अंसर जो है वो ख़ासा आपको मुतहर्रक रखने का सबब बनेगा। आपकी तख्लीकी जो क़ुव्वतें हैं, यानी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, वो ज़्यादा उजागर हो सकेगी, नुमायाँ हो सकेगी, जिसको एक्सप्लोर करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर शराकत दारी के मौके मिले तो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मौजूदा शराकत दारी आपके लिए बेहतर नताइज के हामिल होने के अलावा आपको किसी नई कारोबारी शराकत दारी के मौके भी मिल सकते हैं, जो कि बेहतरीन फ़वाइद के हामिल साबित होंगे। 26 दिसंबर को ज़ायचा के 6ठे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको अपने मातहत अफराद का तावन हासिल रहेगा, जबकि कई बीमारियों से निजात मिल सकेगी। ये लियो वालों के लिए अगर कोई उनकी पुरानी कोई बीमारी चल रही है, कोई तकलीफ़ चल रही है, तो उससे उनको निजात मिल जाएगी। ये ग्रहण के असरात जो हैं ये अच्छे भी होते हैं, सारे के सारे बुरे नहीं होते। हाँ, अगर इस दौरान या इनको आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें और अपनी मनमानी करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसके साथ साथ ग्रहण के जो मनफी असरात से बचाव के लिए इनको लियो वालों को 2 रकत नमाज कसूफ अदा करना होगी, सदक़ात देना होगे, अपने इसमें आज़म की तकरार करना होगी, ताकि ये मनफी असरात अगर किसी तरह के भी इनके पैदाइशी ज़ायचे के मुताबिक अगर को बनते हैं, तो ये तो डेट ऑफ बर्थ से चल रहा है, अगर पैदाइशी ज़ायचे के मुताबिक कुछ बनते हैं, तो चूँकि मेरे पास बर्थ चार्ट नहीं है आपका, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो उनके बर्थ चार्ट के मुताबिक, तो इसलिए उनको कहा गया है कि वो नवाफिल अदा करें, सदक़ात की अदायगी करें और अपना इसमें आज़म पढ़ते रहें, ताकि मनफी असरात से
محفوظ رہ سکیں۔ 27 اور 28 دسمبر کو شمس اور مشتری کران کی حالت میں ہوں گے، جس کے اثرات آپ کو مبالغہ رائے کا شکار بنا سکیں گے۔ یعنی بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور اس سے بہت بڑھ کے، جس کو عرف عام میں نیگیٹو لیا جاتا ہے، ڈنگے مارنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، دوسروں پہ روب جھاڑنے کے لیے ایسی خیالی تصویریں، ایسی خیالی باتیں سامنے لے آنا کہ لوگ مبہوت ہو جائیں کہ واہ جی واہ کمال بات ہے، لیکن حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، یا رائے کا پہاڑ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خوش فہمی کا شکار ہو جائیں اور بہت سے حقائق کو فراموش کر دیں اور پازیٹیو سینس میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر حقائق کو چھوڑ دیں گے، گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، تو یقیناً پھر نقصان تو ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ آپ نقصان سے اپنے آپ کو بچ سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہ بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، آپ کو نقصان سے بچانا۔ آپ کو چاہیے کہ زمینی حقائق جو ہے ان کا لازمی ادراک کریں، ان کو لازمی طور پر مد نظر رکھیں، اور کسی بھی صورت تصوراتی یعنی خیالی دنیا میں گم نہ ہوں، خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، بلکہ حقیقت کو سامنے رکھیں کہ آپ نے اگر کچھ کیا ہوا تو یقیناً ہوگا۔ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، کسی کو دیا ہی نہیں تھا، تو لینا کیا ہے کسی سے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بس آپ تصور کر لیں کہ آج مجھے پیسے ملنے ہیں، ہاں جی آج اسٹار میرے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں تو آج مجھے پیسے ملیں گے۔ بھائی کہاں؟ آپ نے کوئی جاب کر لی، کوئی کام کر لیا، کوئی کاروبار کر لیا، کسی کو ادھار دیا ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو جب کچھ نہیں کیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے کرنا ہے کچھ، تو پھر یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ حقائق کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے آپ کو حتمی فیصلے کر کے اپنے حالات میں ممکنہ طور پر مثبت تبدیلیاں جو آپ لانے کی کوشش کریں گے، ان میں کامیابیاں آپ کو مل سکیں گے۔ برج سنبلہ برکو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں درجہ کے چوتھے گھر میں بیت الود الارض میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حسب منشا ذاتی سواری کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ زمین و جائیداد اور پراپرٹی کی جو خرید و فروخت میں، اس میں نہ صرف آپ کی دلچسپی کو بڑھا سکے گا، جبکہ موجودہ حالات کو فائدہ مند بنانے میں بھی آپ کا ساتھ دے سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 26 دسمبر کو درجہ کے 5ویں گھر میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت سے جو متعلقہ امور ہے، پیار محبت کے جو بھی سلسلے ہیں آپ کے، بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے۔ وہاں تکرار ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اور اگر تھوڑا سا لمٹ سے آپ آگے جائیں گے تو الزامات بھی لگ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوں گی، ایسے مسائل اس طرح بن کے آپ کے سامنے آئیں گے کہ انہیں نپٹانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گی خاصی۔ ملازمتی جو معاملات ہیں اس میں آپ کے خفیہ دشمن ہیں اور حاسدین جو ہیں، جو آپ سے حسد کرنے والے لوگ ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان کی جانب سے کچھ سازشیں کی جا سکتی ہیں، ریشہ دوانیاں جو وہ آپ کے لیے مشکلات کو جنم دینے کا سبب بن سکتی ہیں، آپ کے لیے مشکلات کو سامنے لا سکتی ہیں۔ تو آپ کو اپنی مبینہ جو ناکامی یا تکلیف اور گرہن کے منفی اثرات جو ان سے بچاؤ کے لیے 2 رکعت دوران گرہن جو ہے 2 رکعت نماز کسوف ادا کیجیے گا، صدقات دیجیے گا، اپنے اسم اعظم کی تکرار کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے، جو دشمن آپ کے خفیہ دشمن آپ کے خلاف کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں، سازشیں بننا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ریشہ دوانیاں ان کی، تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اسٹیبل کر سکیں، اور جیسے بھی آپ کے روٹین ہے اس کو چلاتے رہیے گا، اور کسی بھی قسم کا کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، چاہے اس میں آپ کو کتنا ہی بھلے فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ برج میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ زہرہ درجہ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا، جس کے اثرات آپ کے عشق و محبت بھرے جو معاملات ہیں ان کو معمول سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ حساس بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ آپ کو اپنے تمام ذاتی اور خفیہ تعلقات اگر کوئی ہیں، یا کوئی مراسم آپ کے ایسے ہیں جو کہ دوسروں کی نظر سے اوجھل ہیں، یا لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا ہوا کہ کاروباری طور پہ کوئی پارٹنرشپ کر لی آپ نے، کہیں میل جول ہے آپ کا، کچھ دوست احباب کے ساتھ آپ کے اچھے مراسم ہیں، لیکن آپ ہر ایک کسی اس کا ذکر نہیں کرتے، تو وہاں آپ کو زیادہ جو ہے نا توجہ اپنی مبذول رکھنے کو، کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور جن سے مخالف کی جو قربت اور ساتھ حاصل رہنے سے، ایسے میں ڈیفینیٹ آپ کو کوئی ساتھ مل جاتا ہے اگر جن سے مخالف کا، اپوزٹ سیکس کا، تو اس میں آپ کو خوشی اور راحت تو مل سکتی ہے،
لیکن وہاں معاملات خراب ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں. آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا تاکہ کوئی الزام نہ لگ جائے، آپ کے ریپو خراب نہ ہو، آپ کے معاملات جو جاری معاملات ہیں ان میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. 23 دسمبر کو زہرہ اور یورینس کی تربی کا آغاز ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچیں الجھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں. غیر ضروری خیالات جو ہیں وہ آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں. اس سے آپ کو اپنے غیر ضروری خیالات جو ہیں کچھ کام آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کام روک کے دوسری طرف سے آپ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ تقریر شروع کر دیں. ایسا نہیں کرنا آپ کو. جو کچھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اوکے، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو ضرور سمجھائیے، اس کی مدد کیجیے گا، لیکن اپنا نقصان کر کے اور دوسروں کو وہ جا کے تو آپ نصیحتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ ٹائم ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے عام حالات میں ہو سکتا ہے آپ کو اس کی شابش ملے، آپ کی عزت بڑھ جائے، لیکن ان حالات میں عزت بڑھے گی نہیں بلکہ نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جاری جو کام ہیں ان میں الجھنیں بڑھ سکتی ہیں. اگر الجھن محسوس ہوگی تو آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آپ نے جو سیٹ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے محتاط رہیے گا، مکمل توجہ سے اپنے فرائض کی انجام دہی کیجیے گا، اپنی لائبلٹیز کو پے کیجیے گا، اپنے آپ کو سنبھالیے گا، یہ بہت ضروری ہے. 26 دسمبر کو ذائچہ کے چوتھے گھر میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور پر سب سے زیادہ مسائل آپ کے گھریلو اور خاندان سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں جنم لے سکیں گے. جبکہ اس دوران اختیار کردہ اگر کوئی سفر آپ اختیار کریں گے تو یقیناً اس کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ اپنی پرسنل کنوینس یوز کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی کو مکمل طور پہ چیک ضرور کر لیجیے گا، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں، ٹیکنیکلی کوئی اس میں ڈرا بیک ایسا سامنے نہ آئے کہ آپ سفر میں جا کے تو مشکل آ جائیں. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے جو بھی آنے والی تکلیف ہے اس سے پیشگی ان ایڈوانس آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور اس دوران آپ کو صدقات بھی دینا چاہیے. اگر کچھ سفر کرنا ہے تو اس کے صدقات الگ سے دیجیے گا، کیونکہ سفر جو صدقہ ہوتا ہے وہ رد بلا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا سہارا ضرور لیجیے گا. اور گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے آپ کو 2 رکعت نماز کسوف ادا کرنا ہے، صدقات دینا ہے اور اپنے اسم اعظم کی تکرار کرنا ہے، یا توبہ استغفار یا باقی جو بھی ایسے ہیں جہاں آپ اللہ کے سامنے سر جھکا سکیں اور اللہ کو یہ بتا سکیں کہ میں بہت بہت زیادہ کمتر ہوں، گناہ گار ہوں، میرے میں خامیاں ہو سکتی ہیں، تو مالک مجھے معاف کر دے، تو مالک سے ضرور استغفار کیجیے گا. برج اقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ جو ہے آپ کے تالے میں موجود ہوگا. اس دوران آپ کو غصے اور جلد بازی کے علاوہ جذباتیت سے بھی حتی الامکان جو ہے نا وہ خود کو بچانا ہوگا تاکہ آپ اپنی مضبوط قوت فیصلہ سے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں. اگر آپ جلد بازی، غصے یا جذباتیت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا، بس کچھ نہ پوچھیں، انرجی بھی ویسٹ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پلے سے پیسے بھی خرچ ہو جائیں تو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کا ذیلیہ حکم پلوٹو جو ہے وہ بھی ذائچہ کے تیسرے گھر میں جو ہے مقیم رہے گا. 23 دسمبر کو مریخ اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے، جس کی بنا پر دوسروں کو قائل کرنے کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو سکے گا. آپ کو اپنے مراسم کی تجدید کرنے میں آسانی میسر آ سکے گی. یعنی پہلے سے جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے، کوئی فریز ہوئے تھے، جہاں کوئی بس بظاہر کوئی بول چال نہیں تھی، تو وہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے ٹریک پہ آ جائیں گے، اچھے انداز سے آگے بڑھ سکیں گے. اور جبکہ اپنے جاری معاملات میں اگر پہلے سے کوئی جو چلی آ رہی ہیں کچھ غلط فہمیاں یا غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں تو ان کو دور کرنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ممکن ہو سکے گا، بہت زیادہ آسان ہو سکے گا. اس کے علاوہ جب یہ سارے کام آپ کر لیں گے تو یقیناً یہ اقدامات آپ کو خاصا پرسکون جو ہے نا وہ بنا سکیں گے، آپ اچھے خاصے پیسفل نظر آئیں گے. 26 دسمبر کو ذائچہ کے تیسرے گھر میں سورج گرہن ہوگا، یہ اسکارپین جو ہے ان کے برج اقرب والوں کے. تو یہاں آپ کو اپنے عزیز و اقارب، خاص کر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے موجودہ تعلقات کو بچانے کے لیے، اب سمجھیے گا کہ یہاں کچھ ایسا کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ ان تعلقات کو بچانے کے لیے و درگزر سے، یعنی دوسروں کو معاف کر دینا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، جذبات میں نہ آنا، جیسے میں نے شروع میں کہا غصے میں نہیں آنا ہے، جلد بازی میں نہیں آنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کر لیں گے تو یقیناً آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بڑے متحمل مزاج ہیں، آپ نے اپنی جو مزاجی کیفیات ہیں ان پہ قابو ڈال لیا ہے، اپنے قابو پا لیا ہے، اور آپ بہت زیادہ
جو تحمل سے بات کریں، بڑے صبر سے، ضبط سے، سکون سے، تو یہی آپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ اس دوران کسی بھی قسم کا کوئی بھی سفر اگر آ جائے تو اس کو اختیار کرنے سے گریز کیجیے گا، اور کچھ اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ انتہائی مجبوری بن جائے کہ ضروری ہے وہ سفر، تو پھر صدقات کا راستہ اختیار کیجیے گا، صدقات دیجیے گا، اس کے بعد سفر کا آغاز کیجیے گا۔ اور گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے 2 رکعت نماز کسوف ادا کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ صدقات دیجیے گا، پھر اپنے اسم اعظم کی تکرار کرتے رہیے گا، نوافل ادا کرتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادات ہیں اگر ان کی طرف آپ جانا چاہیں تو بالکل وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فیور کریں گی، آپ کا فائدہ کریں گی۔ برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں خانہ مال میں موجود ہوگا، جس سے آپ کو ذہنی طور پر پختہ کار بننا، مینٹلی میچور ہونا، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا، اپنے آپ کو اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کرنا، خود کو مضبوط بنانا، پھر اس خوبی سے فائدہ اٹھا کر مستحکم فیصلے کرنا، یہ ساری چیزیں گریجولی ہو سکیں گی بشرطے کہ آپ کرنا چاہیں۔ تو اس دوران آپ کی آمدنی میں اضافہ بھی ہو سکے گا، اور شروع کردہ جو نئے منصوبے ہیں وہ بھی کامیاب ہو سکیں گے، فوائد کے حصول کا ذریعہ بن سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو جاری شمسی جو 60 ہے، اور ڈیفینٹ قمری کے تو بہت زیادہ اثرات آتے ہیں، لیکن شمسی کے بھی اثرات کم نہیں ہوتے ہیں، بشرطے کہ آدمی اس کو اگر پراپر پرسو کر لے یا سمجھ لے تو۔ اور اس کا حل جو اگر کچھ نہیں آپ سے ہو رہا تو صدقات دے کر آپ جو ہے نا نیت کر کے تو اپنے آپ کو اس مشکل سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بہترین منصوبہ بندی سے کام لینے اور اپنی آمدنی اور اخراجات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 26 دسمبر کو ذائچہ کے دوسرے گھر میں سوریہ گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو مالی لین دین میں ہر ممکنہ جو ہے وہ احتیاط کرنا ہوگی، محتاط رہنا ہوگا، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے 2 رکعت نماز کسوف، صدقات، ان کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں، مزید نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یا تلاوت کلام الہی کر سکتے ہیں، اپنا اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں، یا باقی درود و وظائف سے کام لے سکتے ہیں۔ 27 اور 28 دسمبر کو شمس اور مشتری قران کی حالت میں ہوں گے، جس کے اثرات آپ کو مبالغہ آرائی اور خوش فہمی کا شکار بنا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے بہت سارے حقائق جو ہیں ان کو فراموش کرتے ہیں، جو ممکنہ طور پر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دوران کوئی بندہ آپ کی لائلٹی چیک کر رہا ہو، آپ کی سنسیئرٹی چیک کر رہا ہو کہ آپ کتنے مخلص ہیں، کتنا آپ ایماندار ہیں، کتنے سارے کام آپ پوری لگن سے کر رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ یہاں کچھ اور ہی الٹی گنگا چل رہی ہے، تو آپ کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حقائق کو مد نظر رکھیے گا، تصورات سے، خیالوں سے دور رہیے گا، خوش فہمی کا شکار نہیں بنیے گا۔ حقائق کو اگر مد نظر رکھ کر آپ کچھ فائنل ڈیسیژن لیں گے، حتمی فیصلے کریں گے، تو یقیناً آپ اپنے حالات میں ممکنہ طور پر جو مثبت تبدیلیاں لانے کی آپ کی کوششیں ہیں ان میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس دوران اختیار کردہ کوئی بھی سفر، اگر کوئی سفر آ جاتا ہے تو آپ کی کامیابی کا ضامن بن جائے گا، سبب بن جائے گا، جبکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خطرات مول لینے کے لیے کی جو ہمت اور حوصلہ وہ بھی بڑھ سکے گا۔ یقیناً آپ اگر کوئی اس دوران کوئی ایسا کر لیتے ہیں، رسکی ایلیمنٹ آ جاتے ہیں تو آپ خطرات مول لیتے ہیں، تو یقیناً اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکے گا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ خواب و خیال کا شکار ہو کر آپ کو کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کرنا۔ برج جدی کیپریکارن موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتہ میں آپ کے طالب میں موجود ہوگا، جبکہ مشتری کا ساتھ حاصل ہونے کی وجہ سے آپ کے حالات کو بہتر بنانے کے علاوہ اپنے جاری معاملات جو ہیں، معاملات زندگی جو ہیں، ان میں آپ کو محتاط رویہ اپنانے کی تنبیہ کرے گا۔ اس سائڈ پہ آپ کی سوچیں جائیں گی کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو کیئرفل بنا لیں، اور اپنے تجربہ کار احباب سے مشاورت کرنے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا، تاکہ آپ کہیں بھٹک نہ جائیں، ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، جذبات کے شکار نہ ہو جائیں۔ پورے ایک لمبی ہسٹری یہ عادات کی آ جائے گی کہ اس دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کی توجہ جو ہے وہ اصلاحی
کاموں کی طرف جا سکتی ہے، فلاحی کاموں کی طرف مبذول ہو سکتی ہے، جبکہ مذہب اور روحانیت سے متعلقہ جو امور یا شعبے ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے نا خاص توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچیں گے، آپ کا رجحان اس سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ اپنی جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ چل رہا ہے سلسلہ یا آپ کے سرکمسٹانسز ہیں ان کو اگر آپ فراموش کر دیں گے تو پھر آپ کی کامیابی مکمل نہیں ہوگی بلکہ اس میں کمی رہ جائے گی۔ 26 دسمبر کو آپ کے تالے میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے، آپ کی سوچیں انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی کام پر آپ کو توجہ مبذول کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مالی اور سماجی معاملات میں نقصانات کے جو اندیشے ہیں وہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے دوران گرہن جو ہے وہ 2 رکعت نماز کسوف اور صدقات کی ادائیگی جو ہے وہ ضرور کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسم اعظم کی بکثرت تکرار کرنا ہوگی تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر سکیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے نبھانے کے قابل ہو سکیں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور لے جا سکیں۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل موجودہ ہفتہ میں بھی بدستور ذاچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس گھر میں 7 ستاروں کا اجتماع ہونے سے آپ کے ناگہانی اخراجات جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکے گا، جبکہ آپ کے مالی لین دین پر جو مبنی امور ہیں یا اشراکتی معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اس طرف آپ کو زیادہ توجہ رکھنا ہوگی، مالی لین دین پہ اور شراکتی معاملات جو ہیں ان کی طرف تو آپ کو بہت زیادہ توجہ دینا ہوگی، بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا۔ ان میں اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں تو ان کو نپٹانا ہوگا، ان کی طرف سے آپ کو لاپرواہی سے کام نہیں لینا ہوگا، ورنہ یہ پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آئے گی، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہوگی، آپ کے لیے مشکلات آ جائیں گی اور آپ کی توقع سے بھی بڑھ کے نقصان ہو سکے گا، کیونکہ آپ کی لاپرواہی یہاں نہیں چلے گی۔ ایک ہفتہ ہے، گزارا کر لیجیے گا، اپنے آپ کو سنبھال لیجیے گا، یقیناً آپ کے لیے مالک بہتر کرے گا۔ 23 دسمبر کو زہرہ اور یورینس دربی بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی جذباتیت پر کنٹرول رکھنے کے علاوہ اپنے غیر ضروری خیالات کا اظہار کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون آپ کے تالے میں موجود رہے گا۔ 25 اور 26 دسمبر کو شمس اور یورینس جو ہیں وہ تثلیث بنائیں گے، جس کے زیر اثر آپ نئے تجربات کرنے میں مصروف رہیں گے۔ بہت ساری نئی سوچیں آپ کے اندر جنم لیں گی، آپ ان کو جو پریکٹیکل لائف کی طرف لے جانے کے لیے جب کوئی نہ کوئی ہلا گلا کریں گے تو یقیناً پھر وہاں مشکل آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، غیر ضروری خیالات کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا بلکہ اپنے کام پہ توجہ رکھی ہے، تو یقیناً پھر آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ کیوں کہ آپ کی تخلیقی جو قوتیں ہیں، تخلیقی عناصر جو آپ کے اندر موجود ہیں وہ نمایاں رہیں گے، وہ آپ کو خاصا ایکٹیو رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ چلے گا وہ ہے شراکت داری کا۔ اب آپ کی تخلیقی قوتیں جو اجاگر ہو سکیں گی تو اس کے بعد آپ کو شراکت داری کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ آپ ان صلاحیتوں سے وہاں بھی کام لے سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کام لینا چاہیے تاکہ اپنے فوائد کو جو آپ پکا کر سکیں اور مستحکم بنا سکیں۔ موجودہ شراکت داری جو ہے وہ بہتر نتائج کی حامل جو بن سکتی ہے۔ کسی نئی شراکت داری جو ہے اس میں آپ کو فائدہ مند مواقع سامنے آنے کے علاوہ وہاں جو کچھ پارٹنرشپ کرنے کے مواقع بھی آپ کو مل سکیں گے، لیکن جاری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، معمول سے زیادہ ہو سکتے ہیں، فضول خرچ کے امکانات نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے خفیہ حاسدین بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں، جن میں آپ کے بہت سے قریبی افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، ذرا گہری نظر سے دیکھتے رہیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو دوران گرہن جو 2 رکعت نماز کسوف، صدقات کی ادائیگی اور اپنے اسم اعظم کی تکرار جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگی۔ برج ہاتھ پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں ذاچہ کے 11ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کے مخلص احباب کا تعاون جو ہے وہ ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کے لیے اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کرنا بھی آسان ہوگا۔
इसके अलावा ये आपके कारोबार और करियर में बेहतरी लाने, आपकी सरगर्मियों को पॉजिटिव बनाने, मुस्बत बनाने और आपकी ज़ात को पुरकशिश बनाकर इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करने का सबब भी बनेगा। 1 स्टार मुश्तरी जुपिटर, और ये किस किस तरह से मूव कर रहा है, किस किस तरह से आ रहा है, आपका किस तरह से साथ दे रहा है, वही तफसील बता रहा हूँ। लेकिन 26 दिसंबर को जायचा कि 11वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको दूसरों से अहदो पैमा करते वक्त मुहतात रहना चाहिए। दूसरों से वादे वईद करते हुए, दूसरों से एग्रीमेंट करते हुए कि हाँ ऐसा होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो शायद उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, शायद उसमें कोई कमी आ जाए, शायद आप अपने वादे पर पूरा ना उतर सके। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और कोई ऐसा वादा नहीं कीजिएगा जिसे पूरा करना आपके लिए मुमकिन ना हो। इसके अलावा चूँकि दौरान ग्रहण जो है 2 रकअत नमाज कसूफ अदा कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा, इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा। और इसके बाद 27 और 28 दिसंबर को मुश्तरी और शम्स जो है वो कुरान की हालत में सामने आएंगे। अब ये कंजेशन जो है इसकी वजह से आप में आगे बढ़ने की जो लगन है वो जन्म ले सकेगी, जबकि अपने मकासद के हुसूल के लिए ख़तरात मोल लेना भी मुमकिन हो सकेगा। मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन यहाँ स्टार आपको ख़तरात मोल लेने के लिए जानिब अगर पुश कर रहे हैं तो ओके, सोच समझ के काम कीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा, ख़तरात मोल लीजिएगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी का ही एक दाव खेल लें, ऐसा नहीं है। इसको अच्छे तरीके से ज़िंदगी का हिस्सा बना के आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपको हालात के मुताबिक अमली इक़दाम करने में ही फ़ायदा हासिल हो सकेगा। हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अमली तौर पर जो है ना वो कुछ करना होगा, अमली इक़दाम करना होगा, प्रैक्टिकल एक्शन करना होगा। और जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, जिन लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको डेफिनेट आपको पुश करना है, उनका साथ देना है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर यही सूरत आपके साथ होती तो कितने लोग आपका साथ देते, यहाँ से आपको दूसरों के खलूस का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात व वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।